برگیڈیئر صاحب، مولانا صاحب دھرنا لے کر یہاں ہیں. جب آپ آئے تھے، مجھے 2014 کی بار بار آپ کے دھرنے کی وہ بہت ہم لوگوں نے آپ کے انٹرویوز بھی کیے اور کور بھی کرتے رہتے. اس کے بعد ایک انسیٹلنگ پولیٹیکل انوائرمنٹ تھی جو کنٹینیو کرتی رہی ٹل دی 2018 الیکشنز. وہ آپ روز نکلتے تھے ایک شہر میں جلسہ، روز نکلتے تھے دوسرے شہر میں جلسہ. اب کیا بنے گا فرام ناؤ آن؟ دیکھیں جی، اگین اٹ ڈپینڈز اپون مولانا صاحب. لیکن اس میں ندیم صاحب ایک وجہ تھی. دیکھیں نا، آپ بھی اگر اس کو دیکھیں انالیٹیکلی، ڈیمانڈ کیا تھی؟ دھرنا شروع کس طرح ہوا؟ دھرنا اس سے تو نہیں شروع ہوا تھا کہ پرائم منسٹر ریزائن کرے. الٹیمیٹ سلوگن تو سر وہ بعد میں ہوا نا. استعفیٰ دو اور گھر جاؤ. سر میں آپ سے کہتا ہوں کہ جی آپ مجھے 4 حلقے کھولیں. وہ 4 حلقے کھولنے کا بھی ڈیمانڈ تب کی گئی جب الیکشن کمیشن سے ہوا ہے، کورٹ سے ہوا ہے، سپریم کورٹ سے ہوا ہے، کسی نے نہ سنی. دین پرابلی دی پارٹی تھاٹ کہ نہیں بھائی یہ کھلانے ضرور ہیں، چلے ابھی مارچ کرتے. جب مارچ کیا، جب آ گئے ادھر، پہلی ڈیمانڈ تو یہ تھی نا، اگر یہ ختم ہو جاتی 4 دھرنوں والے 4 حلقوں والی، تو اس کے اوپر جانا ہی نہیں تھا کسی نے. تو وہ اچیو کرنے کے لیے وہ پھر 5 سال جو 4 سال جو آپ کہہ رہے ہیں نا پولیٹیکل ایکٹیویٹی. دو چیزیں ہیں جس کے اوپر میں چاہوں گا کہ آپ سے رائے لوں. ایک سائنس نئی کوئی مجھے لگتا ہے سامنے آئی ہے، وہ ہے ریجیکٹڈ ووٹس کی تعداد ونر اور لوزر کے مارجن سے بڑھ جاتی ہے. 2013 کے الیکشن میں بھی یہی تھا، 2018 کے الیکشن میں بھی یہی ہے. اب مولانا جیسے بھی یہاں آئے ہیں، لیکن اگر شفافیت کے لیے اس پروسیس کو ریفارم کرنا ہے تو میرے خیال میں وہ اصل آبجیکٹیو ہونا چاہیے. یہ دھرنوں سے ہمیں آگے جانے کی ضرورت ہے. اس کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، دھرنوں سے حکومت ہلنی نہیں چاہیے. میں بڑا افسوسناک صورتحال. اچھا ایک میں آپ کو بتاؤں، آپ کسی الیکشن کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں. وین دا ووٹس آر ریجیکٹڈ نا، دیکھیں جب ٹف کمپٹیشن ہوتا ہے نا، تو اس میں ووٹ جب ریجیکٹ ہوتے ہیں، ریجیکٹڈ ووٹ ان 80% آر مور دین دا مین ہو از وننگ. لیکن ریجیکٹڈ ووٹ کا یہ پتہ نہیں لگ سکتا کہ یہ میرے تھے یا آپ کے تھے. وہ ڈبل سٹیمپنگ والی ہے. وہ نہیں سر، نہیں ایسے میں آپ کو میں نے سر آپ نے 35 پینچر کیسے نکالا تھا عمران خان صاحب؟ میں نے نعرہ استر بنا تھا. میری گزارش سنیں، میں 3 الیکشن لڑ چکا ہوں سر. جس وقت آپ ڈبل مور کا کہتے ہیں نا، دیٹ مین یو ہیو این ایکسیس آف دی ریکارڈ آف دیٹ الیکشن. مجھے وہ تھیلا ملے گا ہی تو میں ڈبل لگاؤں گا نا. آپ کو پتہ پروسیس کیا ہوتا ہے سر؟ آپ 2014 کے نعرے فارم 14 کی طرح 35 پینچر لگائے ہیں. وہ ساری چیزیں ابھی بھی وہ برائیاں ہمیں نظر آتی ہیں. اس کو ریفارم کرنے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل کرنے کی ضرورت ہے. میرے خیال میں اس میں بیسٹ طریقہ یہ ہے، ایک کمیٹی فارم ہوئی تھی، اس الیکشن کے بعد ہوئی تھی پارلیمانی میں، اس کو ایکٹیویٹ کر دیا جائے، اس میں بندے ڈالیں، اس کو سیریسلی لیں، اور جو الیکشن میں اینی پارٹی سے کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے اس کو ٹھیک کریں. کیا یہ دھرنوں والی پالیٹکس ختم ہوگی یا آگے چلے گی؟ اس کو ختم ہونا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس دھرنے والے کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے. دیکھیں جو انوائرمنٹ ہوتے ہیں نا جی ندیم صاحب، ایز اے پولیٹیکل پارٹی ایوری بڈی ہیز اے رائٹ ٹو ایکسپریس ہز رائٹ. ٹھیک ہے، آپ کو دیکھیں سچویشن چینج کیسے ہوتی ہے. آج بھی ڈسکس ہو رہی تھی پارلیمنٹ میں، ایوب خان صاحب کے فیلڈ مارشل کے خلاف ایجیٹیشن پتہ کب شروع ہوئی تھی؟ یاد ہے آپ کو؟ شوگر کی پرائسز والا ایشو تھا جس سے بہت کتنی تھی وہ یاد نہیں اب کتنی تھی، لیکن مین ایشو وہی بنا. شوگر پر ہوئی تھی. شوگر 4 آنے مہنگی ہو گئی تھی سر. اس زمانے میں 4 آنے کی ویلیو تھی. ٹھیک ہے نا. نہیں سر، ابھی تو 400 روپے بھی مہنگی ہو جائے تو کوئی نہیں. سو دس از دی انوائرمنٹ ہیز چینج نا سر. سو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے. میرے خیال کے مطابق آپ دھرنا بھی دے سکتے ہیں، جس طرح مرضی کو ایکسپریس کرنا چاہے کر سکتے ہیں، لیکن گورنمنٹ کو پیرالائسز کرنا، اس میں تو ملک کا نقصان ہے. سر پیرالائسز ایک دھرنا، طاہر القادری صاحب کا دھرنا، پھر آپ لوگوں کا 2014 کا دھرنا، پھر فیض آباد دھرنا، اور اب یہ والا دھرنا. ہر ایک میں آپ کو مفلوج ہوتی ہے. اس دھرنے کو جس طرح گورنمنٹ نے یا منسٹری آف انٹیریئر نے انڈر دی انسٹرکشن آف پرائم منسٹر ڈیل کیا ہے، یہ آپ نہیں سمجھتے ڈفرینٹ ہے. یو ڈیڈ ویل. کہیں یوز آف فورس نہیں ہوئی، کہیں یوز آف فورس نہیں ہوا. ایسکلیشن نہیں ہوئی. 5 دن وہ آتے رہے ہیں، ایسکلیشن ادھر 5 دن رہے، کوئی ایسکلیشن نہیں ہوئی. اور یہ آئی ہوپ کہ اچھے طریقے سے یہ معاملات واپس رول بیک بھی ہو جائے. لیکن اس کا راستہ کوئی نکالنا چاہیے کہ اس کے علاوہ بھی سیاسی ڈائلاگ کا کوئی راستہ ہو. میں یہی بتا رہا ہوں کہ جس وقت نیگوسیشن چلتی ہے نا سر، نیگوسیشن فیل. یو آر ہوپنگ کہ چودھری شجاعت کوئی راستہ نکال لیں گے. آج آپ نہیں، چوہدری شجاعت یہ ہے کہ ان کا ان کے ساتھ بڑا تعلق، ان کا ان کے فادر کے ساتھ بھی تعلق تھا. چوہدری شجاعت جو تھے، چوہدری شجاعت کے فادر کا اور مولانا صاحب کے فادر کا بھی تعلق تھا. ان کا بھی آپس میں تعلق ہے.
کوچوئی صاحبان جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ رکھ رکھاؤ والے ہیں۔ رکھ رکھاؤ اس میں تو وہ مار نہیں کھاتے، چاہے وہ کسی پارٹی میں بھی ہو، ٹھیک ہے نا، چاہے کوئی اس کو ووٹ دے یا نہ دے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی یہ جو نواز لیگ ہے یہ ساری پہلے کیوں میں تھی نا، اس سے پہلے بھی نون میں تھی، اس ٹھیک سے ہے، پہلے وہ اس سے پہلے نون میں جنیجو تھی، صاحب کی اسمبلی میں تھی۔ آگے اس میں جنید صاحب کی اسمبلی میں تھے، تو آئی ایم 100% شیور ان کے تعلقات ابھی بھی لوگوں کے ساتھ ہیں، تو وی آر ویری ہوپ فل ان فیکٹ کہ لاسٹ کویسچن سر، حکومت اپنی مدت پوری کرے گی؟ دیکھیں سر، میرے خیال میں اس میں جو ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وی آر بینٹ اپون اینڈ دا پرائم منسٹر ایون ان ٹوڈیز کانفرنس ایز فار ایز دی اکنامک ٹیم از کنسرن، ہمارے انڈیکیٹر بہت اچھے ہیں، دیکھو نا ہم 28 درجے اوپر آ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ کو پتہ ہی نا ورلڈ بینک کا کس نے کہا ہے نا کہ یہ کنٹری ایز آف ڈوئنگ بزنس، اس میں ایز آف ڈوئنگ بزنس میں ہم پہلے اچھے ہو گئے نا، تو اگر ہم نے ڈیلیور کیا، اگر ہم اپنی سچویشن یہ سارا کچھ کنٹرول کر گئے تو 5 سال نہیں، میرے جو لگتا ہے اگلے 5 سال بھی ہم ہی ہوں گے۔